AD ملک صاحب اس میں یہ بھی سنا ہے کہ فیملی کو پریشرائزڈ بھی ابھی کیا جا رہا ہے پولیس کی جانب سے بھی اور ملزمان جو ہیں ان کی جانب سے بھی. اچھا ملزمان بڑے بااثر ہیں, اس قدر بااثر ہیں کہ کل جب میں وہاں پر موجود تھا, وہاں پولیس کی موجودگی میں کسی کو جو راہ چلتے ہوئے لوگ ویڈیو بنا رہے تھے نا اس عمارت کی جہاں پر لوگوں نے لانتیں ڈالی ہوئی ہیں اور پولیس پروٹیکشن دے رہی ہے, خالی عمارت کو پولیس پروٹیکشن دے رہی ہے, ابھی بھی عمارت کو دے رہی ہے, جن کی بچی کے ساتھ ظلم کی انتہا ہو گئی, ان کی پروٹیکشن کے لیے ان کے گھر کے باہر میں نے ایک پولیس اہلکار نہیں دیکھا. اس عمارت کے باہر 4 سے 6 اہلکار اور تقریباً 6-7 گھنٹے SHO صاحب بھی وہاں پر موجود رہے, خالی ایک عمارت کی پروٹیکشن کے لیے. اور جو ملزمان کے عزیز و اقارب ہیں وہ وہاں پر کبھی ساتھ والی دکان پر آ کر بیٹھ رہے تھے. اس میں نے ایک شخص کا انٹرویو لیا, مجھے وہ جب لگا تو مجھے کومنٹ سیکشن میں رابطہ کر کے مجھے بتایا کہ یہ جو بندہ جس کے آگے آپ نے مائک کیا اور وہ چلا گیا, وہ اس نے بات نہیں کی, یہ اسی عباس جٹ کا ریلیٹیو تھا. آپ امیجن کریں کہ ان کے جو لوگ ہیں, اب آپ نے کہا جی فیملی کو پریشرائز کیا جا رہا ہے. اس دن فیملی چیخ چیخ کر بتا رہی تھی کہ ہمیں انصاف چاہیے, ہم نے انصاف لینا ہے, اگر نہ دیا گیا تو ہم خود لیں گے. یہ بچی کے ماموں کا موقف تھا. اب لوگ ظاہری بات ہے وہ صدمے میں تھے, پورے کا پورا شہر جو تھا وہ ایسے تھا کہ جیسے پتہ نہیں کیا قیامت آ گئی ہے اس شہر کے اندر. جو خواتین وہاں سے گزر رہی تھی وہ دیکھ کر رو رہی تھی کہ اتنا بڑا ظلم ہو گیا. اگر کوئی بچے سے پوچھے وہ بیچارہ اس صدمے میں ہے. اب دیکھا کہ ان کا جو زور ہے نا اس کو کم کرنے کے لیے, جو میں نے شروع میں آپ کو بتایا کہ کارپوریشن کی گاڑی آتی ہے, بورڈ اتارتی ہے, تب تک وہاں سے سامان آؤٹ ہو چکا ہوتا ہے. وہاں اس کے بعد کچھ لوگ آتے ہیں وہ پتھر مارتے ہیں. یہ غریب مقتولہ کی فیملی جنہوں نے ہماری موجودگی میں سب سے پہلے, جب تک کسی کا انکاؤنٹر بھی نہیں ہوا تھا, ان کی دکان تو کیا ان کے شٹر تک کو کسی نے ہاتھ انگلی تک نہیں لگائی تھی. اور یہ جو لوگ آ کر پتھر مار رہے تھے, یا پھر جن لوگوں نے خالی دکان پر دعویٰ بولا, یا پھر ان لوگوں کو پلان کے تحت کہ مقتولہ کے جو لواحقین ہیں ان کا میڈیا سے خاموش کروانا, ہم اس نئی سازش کے تحت لوگوں کو انوالو کریں گے. خالی دکان کے اندر دھاوا بولیں گے, جو بچا کھچا ایکسپائر جو سامان تھا وہ ہم پھینکیں گے, ادھر پھینک دیا ادھر پھینک دیا, اور پھر ہم جا کر کہیں گے مقتولہ کے والد کو کہ یہ سارے کا سارا ملبہ آپ کے اوپر آنے والا ہے. لیکن ہم آپ کو پھر بھی بچا رہے ہیں. اب آپ نے کیا کرنا ہے, اب آپ نے خاموشی سے بیٹھ جانا ہے. آپ نے بس کہنا ہے جی ہمیں انصاف مل گیا, اب ہمیں قانون انصاف دے گا. وہی جو ہر ادارے میں ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی ایسے ہائپ والا کیس آتا ہے تو پولیس کی جانب سے ان کو انٹرویوز دینے سے منع کر دیا جاتا ہے, اور ان کی زبانوں کو تالے لگا دیے. اب شاید وہ نہ بولیں کیونکہ ان کو ڈر ہے کہ یہ جو مقدمہ توڑ پھوڑ کا یہ پولیس نے اکرم کی مدیت میں دیا ہے, اور چند نامعلوم اور چند نامزد لوگوں کے خلاف, جو نامعلوم ہیں, پولیس کہیں ان کو بھی نامزد نہ کر دیں. یہ انصاف لیتے لیتے خود نہ مقدمات کا سامنا ان کو کرنا پڑے. تو اب وہ لوگ خاموش ہو چکے ہیں. ان کی آنکھیں بتاتی ہیں, میں نے ان کی آنکھوں سے پڑھا ہے کہ یہ لوگ دباؤ کا شکار ہو چکے ہیں. جب میڈیا پر نہیں آئے تھے, ان کے پاس کوئی نہیں آیا تھا, جب یہ میڈیا پر آئے چیخے چلائے, لوگوں نے انتظامیہ پر لانتیں ڈالی, لوگوں نے ان کا ضمیر جھنجھوڑا کہ انصاف چاہیے, ہماری بچیاں غیر محفوظ ہو چکی ہیں. یہ جنگل کا واقعہ نہیں, یہ ایک شہر کا واقعہ ہے. جب شہروں میں ہماری بچیوں کے ساتھ اس طرح ہوگا تو گاؤں دیہاتوں کا تو پھر اللہ ہی حافظ ہے. بالکل. اب وہ لوگ خاموش ہو چکے ہیں, اور مجھے لگتا ہے کہ ان کی خاموشی بس جتنا ان کو انصاف ملنا تھا وہ مل گیا. عباس جٹ کو سزا نہیں کروائیں گے کیونکہ عباس جٹ پیسے والا بندہ ہے,
وہ آنے والے دنوں میں بچی کا سودا کریں گے، اور کروانے والے کون ہیں؟ جو آج کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بڑا اچھا کام کیا ہے، ہم نے انصاف دلوا دیا ہے، ہم نے بچی کا قاتل اس کے انجام تک پہنچا دیا ہے، اور وہی بچی کا سودا کروا دیں گے. اور پھر اس سودے کے اندر یہ لوگ بھی ان کو بھی میں کہتا ہوں کہ ان کی سوچ سے زیادہ ملنے والا ہے مال، کیونکہ ان کے پاس اتنا مال ہے. جو دکان ہے نا، جس دکان میں یہ وقوع ہوا ہے، اس کے ساتھ والا دکاندار بتا رہا تھا کہ یہ 4 سے 5 کروڑ سے زیادہ کی دکان ہی ہے، اور جو ان کی مربوں میں زمین ہے وہ تو اس کا تو پتہ ہی کوئی نہیں ہے. تو یہاں تو کسی کو 10-20 ہزار روپے کی رشوت کی آفر کرواؤ، وہ آپ کے سامنے لیٹ جاتا ہے. تو جب کسی کو کروڑوں روپے کی آفر ہوگی تو کیا کرے گا؟ اس بچی کے، اس غریب باپ کو جب کہیں گے کہ یار اب آپ کی بچی تو واپس نہیں آ سکتی، کیا لینا ہے؟ یہ سپریم کورٹ جائیں گے، ہائی کورٹ جائیں گے، وہاں سے اپیل کریں گے، خارج ہو جائے گی، سپریم کورٹ سے اپیل منظور ہو جائے گی، بے گناہ ہو جائیں گے. آپ کو کیا ملے گا؟ یہ لے لیں 1 کروڑ روپیہ، اپنی زندگی بنائیں، گھر لے لیں، کاروبار کر لیں، 1.5 کروڑ میں کروا دیتے ہیں. وہ بے بس جو باپ ہے، اس کے جو ارد گرد اس کے جو ریلیٹیو ہیں، جو اس دن مطالبہ کر رہے تھے کہ ہم نے انصاف لینا ہے، ہم نے کسی صورت خاموش نہیں ہونا، آج وہ خاموشی کی تصویر بنے ہوئے ہیں. آج وہ ڈی پی او صاحب کے دائیں بائیں بیٹھ کر کہتے ہیں کہ ہمیں پولیس نے انصاف دے دیا ہے. جب یہ ٹرائل میں جائیں گے، اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہم نے انصاف لینا ہے، تو پھر میں دیکھوں گا کہ ان کو انصاف اس ملک میں رہ کر ان عدالتوں سے اتنے طاقتور لوگوں کو کیسے سزا دلوا سکتے ہیں. یہ تو ایک وکیل کی جو ابھی سٹارٹ ہونا جو کیس، یہ اس کی فیس ادا نہیں کر سکیں گے. تو انہوں نے اس عباس جٹ کو کیسے سزا دلوانی ہے. لیکن میں آپ کے چینل کے توسط سے یہ کہنا چاہوں گا اپنے اداروں کو، اور بالخصوص وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ کو، کہ سوچ لیں کہ آپ کی ریڈ لائن کو کتنی بار کراس نہیں کیا، بلکہ جگہ جگہ سے داغی کر دیا ہوا ہے. آپ کیسی وزیر اعلیٰ ہے؟ ایک غریب ملزم کو پار کروا کے کہتے ہیں جی ہم نے انصاف کروا دیا. میں چاہتا ہوں، میرا مطالبہ ہے، میری بیٹی تب محفوظ ہوگی. میں اس واقعے کے بعد، یہ آپ کے سامنے میرا بیٹا بیٹھا ہوا ہے، میری چھوٹی بیٹی بھی ہے، مجھے ڈر آتا ہے. میری گلی میں جب بھی کوئی جو پھیری والے ہوتے ہیں جو چیزیں بیچنے کے لیے آتے ہیں، میں ان کو اپنی گرل سے دیکھتا رہتا ہوں کہ یہ کسی بچے کے ساتھ تو کوئی غلط حرکت تو نہیں کرتے. آخر کار ہم نے کیا، مجھے بتائیں کہ ہم نے اپنے بچوں کو اپنے کمروں میں، جیلوں میں قید کر کے رکھنا ہے؟ بالکل بھی نہیں. ریاست کیا کرتی ہے؟ ریاست آپ کو محفوظ معاشرہ دیتی ہے، ریاست آپ کے بچوں کو تحفظ دیتی ہے. ہم کیا کریں کہ ہم اپنے بچوں کو گھر بٹھائے رکھیں، ہم ان کو ذہنی مینٹلی طور پر ہم انہیں مریض کر دیں کہ وہ پاگل ہو جائے، کہ وہ باہر ہی نہ جائیں. یہ انسان ہے، انسان، معاشرہ انسانوں کے لیے ہے. بے شک. ریاست ہمیں کیا دے رہی ہے کہ اس کے ساتھ ہوا، ہم نے اس کے ملزم کو مار دیا. بھائی ہم آپ کو یہ نہیں کہتے کہ آپ سارے ملزمان کو مار دیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری بہنوں بیٹیوں کے لیے ایسا معاشرہ دیں، ایسا قانون دیں، ایسا تحفظ دیں کہ ہم اگر آدھی رات کو بھی ہماری بچی کہے کہ میں نے باہر جانا ہے تو ہم کہہ جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ تب ممکن ہوگا جب قانون کے مطابق، آئین کے مطابق لوگوں کو سزائیں دی جائیں گی، اور ایسا معاشرہ مہیا کیا جائے گا شہریوں کے اندر، اور بچوں کے، بالخصوص بچوں کے لیے. اور بچوں میں ہم نے ان کو اپنے گھر میں مسحور کر کے نہیں رکھنا بھی، ہم نے ان کو بندی بنا کر نہیں رکھنا بھی، ہم نے ان کو ایجوکیٹ کرنا ہے. ہم نے بچوں کو شعور دینا ہے، ہم نے بچوں کو بتانا ہے. آپ اسکول جاتے ہو، آپ کے ساتھ میل ٹیچر، کیونکہ آج کل کو ایجوکیشن ہے، اور اسکولوں میں بھی آپ کو پتا ہے کہ کس طرح کے معاملات ہوئے ہیں. آپ نے بھی ریکارڈ کیے ہیں، میں نے بھی کیے ہیں. آپ نے اپنے بچوں کو یہ تعلیم دلوانی ہے کہ آپ کے ساتھ فرسٹ ٹائم بھی اگر کچھ ایسا ویسا نوٹ کرو، آپ نے گھر آ کر پہلے اپنے ٹیچر کو بتانا ہے، پھر آپ نے گھر آ کر اپنی ماں کو، اپنے باپ کو لازمی بتانا ہے. جب تک آپ اپنے بچوں کو ایجوکیٹ نہیں کرو گے، تب تک یہ معاشرہ ہمارے بچوں کا خود قاتل بنتا رہے گا. اور اس طرح کی نہ جانے کتنی منتہائیں اور اس درندگی کا شکار ہونے والی ہیں، اور نہ جانے کتنی وہ بچیاں جن کے کیسز، جن کے ساتھ اتنے ظلم زیادتی ہو چکے ہیں، اور لوگ شرم کے ہمارے سامنے نہیں آتے، یا پھر آپ اور میں کیمرہ لے کر ان کی آواز نہیں بن پاتے. بالکل.
روزانہ ہو رہے ہیں، روزانہ کی بنیاد پر ہو رہے ہیں. بالکل. لیکن کوئی ایک کیس، زینب سے بڑھ کر یہ بڑا کیس تھا، لیکن زینب کے کو بھی اس طرح کا انصاف ملتا نا تو آج یہ درندے اس جگہ پر جہاں سے یہ اپنے بچوں کے لیے حلال کا رزق کماتے ہیں، یہ اس بچی کے ساتھ ظلم کرتے ہوئے 1000 بار سوچتے. بے شک. اب میں نے کچھ اور بھی خبریں دیکھی کہ ملزم کا ڈی این اے ہی میچ نہیں ہوا. اب یہ لوگ جو اس طرح کی افواہیں پھیلا رہے ہیں، ابھی تو ڈی این اے کی رپورٹ ہی نہیں آئی بھی. اچھا. ان لوگوں کو کیسے پتہ چل گیا؟ میں حیران ہوں. اب کافی حد تک یہ بھی ٹھیک کہہ سکتے ہیں کہ لوگ پریشر مزید ڈالنا چاہتے ہیں، کیونکہ اس کی والدہ کی جو موقف آیا، میں نے ان کے حالات دیکھے سوشل میڈیا پر تو مجھے بھی بڑی تکلیف ہوئی کہ یار غریب دا پتر مار دیتا ہے تو امیر نو مہمان بنا کے حوالہ چ بٹھا دیتا ہے. یہ فرق ہے اس معاشرے میں. جب یہ فرق ختم ہو جائے گا نا، میں سمجھتا ہوں کہ آپ بھی جہاں مرضی جائیں اکیلی، آپ کو بھی کسی قسم کا ڈر نہیں ہوگا. میری جو بچیاں جو جوان ہو رہی ہیں، جو بڑی ہو رہی ہیں، ان کو بھی کسی قسم کا ڈر نہیں ہوگا. تو اس ڈر کو ختم کرنے کے لیے ہم نے اس لائن کو ختم کرنا ہے، امیر اور غریب. اگر امیر جرم کرتا ہے تو اس کو بھی ویسے سزا دینی چاہیے. بالکل. اگر غریب جرم کرتا ہے تو اس کو سزا ملتی ہے تو امیر کو کیوں نہیں ملتی بھی؟ عباس جٹ اس قتل کیس کا مرکزی ملزم ہے، جس نے آخری ٹائم تک ویڈیو فوٹیجز دیکھنے کے باوجود صاف انکار کیا کہ بچی میری دکان میں ہے ہی نہیں. پھر بچی کی مردہ حالت میں وہاں سے لاش برآمد ہوتی ہے. پھر وہ کیسے کہہ سکتا ہے؟ یا پھر اس کے بارے میں لوگ یہ کیوں نہ کہیں کہ یہ بے قصور ہے؟ لوگوں کا مطالبہ ہے، کروڑوں لوگوں نے یہ میسیجز کر کے، کمنٹس کر کے کہا ہے کہ سارا قصور اس دکاندار کا ہے. لیکن ہما اگر اس دکاندار کو سزا نہ ہوئی بھی تو پھر سمجھ لیں کہ یہ جو ماورائے قتل و غارت ہو رہی ہے نا، یہ صرف ایک دکھاوا ہے. بالکل. یہ صرف دکھاوا ہے.